ٹو دی پوائنٹ شو کے ساتھ میں ہوں عفیف احمد انصاری، اور آج ہمارے ساتھ ہیں چیئرمین فیصل شیخ اور کاؤنسلر ہیں ہمارے ساتھ محمد محمود طلحہ محمود۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو سر میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ سیاست میں آئے کیوں، اور اگر آئے ہیں تو جماعت اسلامی میں کیوں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیصل شیخ ہے اور میں سیاست سے میرا تعلق تعلیمی اس کے بعد سے ہے، اور الحمدللہ میں بحیثیت امید جو ہے اس سے تعلق رکھتا ہوں، تعلیمی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، ایز اے ٹیچر ہوں، اور یہاں پر جماعت اسلامی میں سیاست میں اس لیے کام کر رہے ہیں کہ اسلام کا تصور دین یہ ہے کہ دین تمام شعبہ جات کی بات کرتا ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ عبادات کی بات نہیں کرتا، معاشرت، معاملات، معیشت، حکومت و سیادت کی بات کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کے مطابق انہوں نے کہا پہلی امت کے انبیاء جو ہے وہ سیاست کیا کرتے تھے، اور میرے بعد جو ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد جو ہے خلفاء راشدین ہوں گے اور دیگر لوگ جو ہے وہ سیاست کریں گے۔ آج معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ دین اور سیاست کو الگ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا ویژن یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے عبادت کرنا، نماز پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اسی طریقے سے لوگوں کی خدمت کرنا یہ بھی، سیاست کرنا یہ بھی عین عبادت ہے۔ اسی تناظر سے، اسی اسلام کے تھاٹ کے مطابق ہم جو ہے وہ سیاست کے اندر آئے ہیں، اور ہم نے جماعت اسلامی کو اس لیے چوز کیا ہے کہ جماعت اسلامی ہمیں دنیا کے اندر وہ ویژن دیتی ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ویژن ہے کہ جو ہے قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا کے اوپر چھا جاؤ، اور قرآن و سنت اللہ کا دیا ہوا وہ دین ہی وہ ایسا نظام ہے جو معاشرے کے اندر امن لا سکتا ہے، سکون لا سکتا ہے، ترقی لا سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے اندر ہمیں یہ بتایا کہ پچھلا معاشرہ کیسا تھا، ان کو کیسے تبدیل کیا، اس کے اندر کیسے ترقی کی، اور اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام نے پوری دنیا پر ہزاروں سال حکمرانی کی، اور اسلام کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو بھی مسلم سائنٹسٹ تھے، مسلم حکمران تھے، جنہوں نے دنیا کے اندر بڑی جو ہے ویل اور رفاہی اور کامیاب جو ہے وہ حکومتیں بنائی، جس کے نتیجے کے اندر آج دنیا بہتر تھی، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا، تو وہ تباہ و برباد ہوا اور اسلام کے دشمن اس کے اوپر ہوئے۔ اس لیے ہم جماعت اسلامی کے اندر ہے، اور جماعت نے ہمیں یہ ویژن دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر نظام اللہ کا ہو، دین اللہ کا ہو، اور لوگوں کے لیے مخلوق جو ہے وہ اللہ کی جو ہے عیال ہے، ان کی خدمت کرنا عین عبادت ہے، اس لیے ہم جماعت اسلامی میں۔ ٹھیک ہے، کیا آپ کا اوروں کی طرح جماعت میں آنا یا کسی بھی پارٹی میں جانا آپ کا کیا معاشی ذریعہ ہے، اور اگر آپ کا یہ معاشی ذریعہ نہیں ہے تو آپ کا معاشی ذریعہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بحیثیت جو معاشی طور پر میں ایک ٹیچر ہوں، اور الحمدللہ 22 سال سے ٹیچنگ کے شعبے سے میں وابستہ ہوں، اور فراغت کے بعد سے ابھی بھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے بی ایڈ کیا ہے، اور ایک ادارہ ہے جو اس کو ہم چلا رہے ہیں، اور اس کے اندر اسکولنگ سسٹم ہے، دین و دنیا کی تعلیم ہم دیتے ہیں، بچوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، اور معاشرے کے بہتر فرد بنانے کے لیے ہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اصل ہمارا معاشی جو ہے وہ اسکولنگ ہے، ٹیچنگ ہے، اور اس ٹیچنگ کے ذریعے سے ہم اپنا ذریعہ معاش کماتے ہیں۔ یہ کام جو ہے ہمارا خالصتاً جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، خدمت کے طور پر کام کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی کا ترہ امتیاز یہ رہا ہے کہ چاہے اس کے ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، وہ اپنے اس سے تو لگاتے ہیں، بحیثیت تحریک الخدمت جو ہے وہ اپنے پیسوں سے لوگوں کی مدد کے ساتھ، تعاون کے ساتھ یہ کام کرتی ہے۔ ہم حکومت میں موجود ہو یا نہ ہو، الخدمت کے ذریعے سے، ہم محلہ کمیٹیوں کے ذریعے سے، اپنے لوگوں کے تعاون کے ساتھ مل کر بہت سارے ایسے پروجیکٹ چلا بھی رہے ہیں، چاہے ہم حکومت میں ہو نہ ہو۔ ہمارا ویژن یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت یہ عین عبادت ہے، اور ہم اس کو کرتے رہیں گے، چاہے ہمیں حکومت میں ملے، ایک سیٹ ملے یا زیادہ ملے، انشاءاللہ تعالی خدمت کا کام ہم جاری رکھیں گے۔ اگر آپ جیت جاتے ہیں، بالفرض اگر آپ جیت جاتے ہیں، تو اوروں کی طرح وعدے پورے کریں گے یا وہ وعدے ہی رہ جائیں گے؟ آپ کے سوال پہ میں اگر کہوں کہ ہر آدمی اپنے منہ پہ تعریف کرنا تو بہتر نہیں ہے۔ ہمارا ماضی لوگوں کے سامنے ہے، چاہے وہ عبدالستار افغانی صاحب کا دور ہو، چاہے وہ ہمارے نعمت اللہ خان صاحب کا دور ہو۔ اس سے پہلے نیو جنریشن آج انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو 17 سال 18 سال کے لوگ ہیں، انہوں نے وہ وقت دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس سے پہلے کراچی کی کیا کیفیت تھی، اور جب کراچی نعمت اللہ خان صاحب آئے اور انہوں نے کراچی کو یہ 32 کالج دیے اور کراچی کو فلائی اوورز دیے اور سرسبز کراچی بنایا، اور کس طریقے سے کراچی کو ڈیولپ کیا، انڈر پاسز دیے، اور کراچی کو وہ ویژن دیا کہ اس کے بعد والی حکومتیں اس بات پر قائل ہو گئی کہ نہیں، کراچی میں ترقی ہو سکتی ہے،
ہے اور لوگ آپ دنیا کہتی ہے انشاءاللہ تعالی حافظ نعیم الرحمان کا ویژن گزشتہ 3 سال سے 5 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق دو کراچی مہم کے ساتھ کراچی کے جس شہری کا کوئی مسئلہ ہو حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی آپ کو ہر محاذ پہ نظر آئے گی, چاہے وہ نادرا کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کیا ہے گٹر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو. دنیا کا جو بھی اس شہر کراچی کا جو بھی ہے, آج اس شہر کراچی کو کوئی آن نہیں کرتا, الحمدللہ جماعت اسلامی آن کرتی ہے, ہر جگہ پہنچتی ہے. تو ہم انہی کی ٹیم ہے اور اسی عزم کے ساتھ موجود ہے. ہمارا چارٹر بھی لوگوں کے سامنے ہے. انشاءاللہ تعالی اس شہر کو دوبارہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب بنائیں گے, اس کے مسائل کو حل کرنے میں اپنی انتھک محنت کریں گے اور انشاءاللہ مدد, اللہ کی مدد اور شامل حال رہی, لوگوں کی حمایت ہمارے ساتھ شامل حال رہی. اور اگر ہمیں اختیار مل گیا تو سب سے بڑا کام جو یہ ہے کہ کرپشن نے ہمارے ملک کو کھا لیا ہے کہ حکومتی ادارے جن کو ایک مہینے میں یعنی صرف سینٹرل کے اندر 20 کروڑ روپے جو ہے ایک مہینے میں ملتے ہیں, لیکن وہ لگتے کہاں ہیں. اگر وہ لگنا شروع ہو جائیں, لوگوں کے اوپر خرچ ہونا شروع ہو جائیں, تو یہ کنڈیشن ہے یہ آپ کے پاس ایسی نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ہے کہ ہم وائٹ کالر کرپشن کو ختم کر کے حتی الامکان لوگوں کا پیسہ لوگوں کے اوپر لگائیں گے, امانت اور دیانت کے ساتھ خرچ کریں گے, اور جب یہ خرچ ہونا شروع ہوگا معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی. اور یہ اللہ کی مدد, اس کی نصرت اور لوگوں کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر وہ ہمیں اس پر اعتماد کریں گے جس طرح ماضی میں ہم نے یہ کام کیا, انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی ہم اس کام کو جاری رکھیں گے. ہم دعوے نہیں کرتے, ہم وعدہ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ایک کال لوگوں کے لیے موجود ہے کہ ہم سابقہ میئروں کی طرح, سابقہ حکمرانوں کی طرح روئیں گے نہیں, بلکہ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی اس کے بہاف پر ہم کام کریں گے. ٹھیک ہے, آپ سیاست میں کیوں آئیں اور آئے تو جماعت میں کیوں آئیں؟ اچھا جی, اسٹوڈنٹ لائف میں تو ظاہر سی بات ہے میرے زمانے میں ہم لوگ گپ شپ کرتے تھے کہ یار یہ سیاست تو گندی چیز ہے, اس طرف تو نہیں جانا چاہیے, اپنی لائف انجوائے کرنی چاہیے. اور میرے پاس بھی یہ راستہ تھا کہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف کے بعد 9 to 5 جاب کرتا رہتا اور سیاست کے بارے میں سوچتا بھی نہیں. لیکن پھر دوسرا راستہ یہ تھا کہ بھائی ان چیزوں کے اوپر رونے کے بجائے, جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس کے اوپر رونے کے بجائے اپنے حصہ کی شمع جلائیں. تو بہت ساری پارٹیز کو ایویلیویٹ کیا اور بہت ساری گیدرنگز میں اٹھے بیٹھے, اور فائنلی یہ فگر آؤٹ کیا کہ یار اگر کوئی کام کرنے والے لوگ آن دا گراؤنڈ موجود ہیں تو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں. آلدو ان کے اوپر ایک مذہبی چھاپ لگی ہوئی ہے, لیکن پھر یہ بھی ریئلائز کیا کہ یار مذہب کے علاوہ تو زندگی ہے ہی نہیں. تو مذہب بھی, سیاست بھی, خدمت بھی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ نے ہم کو یہ سکھایا کہ یار سیاست کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے کام آؤ, لوگوں کی خدمت کرو, یہ ہمارے لیے سیاست ہے. تو میں نے کہا 9 to 5 جاب کرنے کے بجائے بھائی اپنا سوشل کازز کے اندر بھی ٹائم لگایا جائے, ورنہ 9 to 5 جاب کر کے زندگی ختم ہو جائے گی, اس کا کیا فائدہ. تو میں تو سچی بات ہے سوشل کاز کو لے کے میں نے اپنا فوکس بنایا اور میں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا. میں اس کو بہت زیادہ سیاسی تو نہیں سمجھتا, میرے لیے یہ دس از مور آف اے سوشل ورک, دس از خدمت کا زیادہ کام ہے, اور اسی کا نام جماعت اسلامی کے لیے سیاست ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ کا بھی معاشرتی ذریعہ یہی ہے جماعت میں آنا یا کچھ اور ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ نہیں جی, میں نے اپنی گریجویشن کی ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں UK سے, اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں گریجویشن کی تو ظاہر سی بات ہے پھر میں نے مائکروسافٹ جیسی کمپنیز کے ساتھ کام کیا, ملٹی نیشنلز کے ساتھ, اور ٹیکنالوجی انڈسٹری ہی میرا معاشی ذریعہ ہے. تو یہ سیاست تو معاشی ذریعہ نہیں ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 9 to 5 جاب کے بعد جو خدمت کا کام ہے وہ اس لیے میں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا ہے, معاش کے لیے جوائن نہیں کیا الحمدللہ. اگر آپ جیت جاتے ہیں, بالفرض آپ جیت جاتے ہیں, تو کیا سوچا ہوا ہے, کیا ویژن کیا ہے آپ کا؟ کچھ ویژن بنا ہوگا؟ اچھا یہ جی بالکل بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دراصل ہم تو خیر جیتنے سے پہلے ہی میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں الحمدللہ. میں آپ کو ایک مثال دوں, میں بلاک 17 جس کو وارڈ 2 کہتے ہیں آپ اس UC2 کا, اس کے لیے کاؤنسلر کے لیے نامزد ہوا. تو بلاک 17 کے اندر الحمدللہ ہم نے زبردست کام کیے. مثال کے طور پہ ہم نے گو گرین کے نام سے ایک میس پلانٹیشن کیمپین اسٹارٹ کی, جس کے تحت ہم نے کوئی 2000 پودے لگائے بلاک 17 میں بھی اور نیبرنگ بلاکس کے اندر بھی. اور 3-4 سال پہلے کی یہ بات ہے, اور آج الحمدللہ وہ تناور درخت بن چکے ہیں. ہم نے ماحول کو سرسبز و شاداب کیا. اسی طریقے سے کووڈ کے دور میں جب لوگ اسٹرگل کر رہے تھے معاشی طور پہ, ہم نے ان کو رات کی تاریکی میں جا کے راشن فراہم کیا. ان کو ہماری شکلیں بھی نظر نہیں آتی تھیں, ہمیں ان کی شکلیں بھی نظر نہیں آتی تھیں. تو یہ کام تو ہم خدمت کا الحمدللہ جیتنے سے پہلے بھی کرتے رہے. تو اسی کام کو الحمدللہ ود آل دوز ریسورسز جو ہم کو جیتنے کے بعد میسر آئیں گی, ہم اس کو انشاءاللہ بہت براڈر اسکیل کے اوپر کر سکتے ہیں. تو کچھ ہم نے چارٹر پوائنٹس اپنے طے کیے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, جو پارکس اور پلے گراؤنڈز ہیں بلاک 17 کے, جیسے امیر معاویہ گراؤنڈ ہے. میں آپ سے بہت ہی زیادہ لوکل لیول پہ بات کر رہا ہوں, بیکاز بلدیاتی مسائل تو سارے لوکل ہی ہوتے ہیں, رائٹ.
تو جو امیر معاویہ گراؤنڈ ہے اس کی پچ کو ہم نے بحال کرنا ہے, اس کے اسٹیڈیم کو بحال کرنا ہے, ہم نے میک شور کرنا ہے کہ وہاں جو درخت وغیرہ تو ہم لگا ہی چکے ہیں لیکن ایک اچھا ہیلدی ایٹماسفیئر ملے, جو ہماری یوتھ ہے اس کو جا کے کھیلنے میں اور اپنا ٹائم انجوائے کرنے میں مزہ آئے. اسی طرح پارک فلیگ گراؤنڈ ہے, وہاں پر ہم نے ہاکی کا گراؤنڈ ہے وہاں پر ہم نے ٹرف کی بحالی کرنی ہے. اسی طرح لیڈیز پارک ہے, وہاں پہ خواتین بچے وغیرہ جاتے ہیں جھولے شولے ان کا وہاں پر ہم نے انتظام کرنا ہے. وہاں پہ جاگنگ ٹریک بنانا ہے, گراس کو وہاں پہ کرنا ہے. اسی طرح ہم نے ایک روشن 17 کے نام سے پروجیکٹ پلان کیا ہوا ہے, وچ مینس کہ ہم جتنی بھی چھوٹی بڑی گلیاں ہیں بلاک 17 کی ان سب کے اندر ہم اسٹریٹ لائٹس کا بندوبست کریں گے تاکہ ایک سیف انوائرمنٹ لوگوں کو مل سکے. اس وقت سب رات کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کارروائی ہو رہی ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے ہم نے ہیلدی 17 کے نام سے ایک پروجیکٹ پلان کیا ہے. جماعت اسلامی کی جو برادر تنظیم ہے الخدمت, اس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے فزیشینس کا, ڈاکٹرز کا, رائٹ. تو ان سارے سینکڑوں ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کر کے ہم بلاک 17 کے رہائشیوں کو فری آؤٹ پیشنٹ سروسز فراہم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اسی طریقے سے سیف 17 کے نام سے ہم نے ایک پروجیکٹ پلان کیا ہے جس کے تحت ہم جتنے بھی مین انٹرنسز ہیں بلاک 17 کی اور جو پرومیننٹ پلیسز ہیں وہاں پر ہم سرویلنس کیمراز انسٹال کریں گے اور ان سرویلنس کیمراز کی مدد سے ہم میک شور کریں گے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو سیف بنا سکیں. انکروچمنٹ کے بارے میں ہم نے طے کیا ہے کہ جناب ہم لوگوں کو بے روزگار نہیں کر دیں گے, لیکن جیسے آپ کی مین پٹی ہے سمن آباد کی, پھر آپ کا انچولی کی جو مین روڈ ہے, ٹریفک انتہائی کنجیشن ہو چکا ہے وہاں پہ نا, اس لیے کیونکہ پتھارے لگے ہوئے ہیں, پھر اوپر سے ڈبل پارکنگ ہو رہی ہے. تو ویل میک شور کہ یار وہ براڈن ہو. ابھی آپ سے اسی سوال پہ آنے والا تھا, جیسے آپ نے یہ بتایا یہ پارک اور یہ گرین گراس وغیرہ کا, ایسے ہی کچھ بجلی کے بارے میں یا سڑکوں کے بارے میں. ونڈرفل, نہیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بالکل ہم نے سوچا ہے جتنی بھی سیوریج لائنز ہیں ان ساری سیوریج لائنز کو ہم پراپرلی ابھی سے مانیٹر کریں اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. سیوریج تو آپ کرا لیں گے, اس کے بعد وہ بنائے گا کون؟ بالکل روڈز کو رائٹ. تو ہم نے, بلکہ میں آپ کو ایگزامپل دوں, جو بلاک 17 کی تھوڑی سی باہر کا ایریا ہے جس کو سمن آباد کی روڈ کہتے ہیں, جو النور مسجد سے آ رہی ہے, ہم نے کچھ نہ ہونے کے باوجود, یعنی کہ ہمارے پاس کوئی پبلک آفس ہولڈنگ نہیں ہے رائٹ ایٹ دس مومنٹ, لیکن جو رحمت بیکری کی روڈ ہے, جو مغل ہاؤس کے سامنے کی روڈ ہے, جو لوگ یہ میری بات سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں ان سارے ایریاز کو. اسی طرح جو سمن آباد والی روڈ ہے جو النور سے آ رہی ہے, وہاں پر ہم نے میک شور کیا کہ عوام کی آواز بن کے اتنا پریشر ڈیولپ کریں, سوشل پریشر, سوشل میڈیا پہ بینرز لگا کے, کہ جو حکام بالا ہیں ان کے کانوں کے اوپر جو رہیں گے اور وہ حرکت میں آئیں اور ہم نے یہ روڈز بنوائیں. ہمارا کلیدی کردار ہے کہ آپ سوچیں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, ہمارے پاس بلدیاتی حکومت نہیں تھی, لیکن ہم نے پھر بھی میک شور کیا کہ یہ روڈز بنے. اور اس پہ بھی ہم ان کو کہتے رہے کہ بھائی خدا رہا یہ سیوریج کی لائنز پہلے ڈال لینا, اس کے بعد روڈ بنانا. لیکن انہوں نے جھنڈے گاڑنے تھے, انہوں نے پوائنٹ اسکورنگ کرنی تھی, انہوں نے جلدی سے روڈیں بنا دی کہ یار الیکشن آ رہا ہے روڈ بناؤ. آج وہی روڈیں جو ہے وہ دوبارہ سے بہ گئی ہیں کیونکہ سیوریج لائن نہیں بنی تھی. اپنی یوتھ کو, اپنی آڈینس کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ آپ کو ووٹ کیوں دیں, کوئی خاص وجہ؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. جتنے حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں, جو بھائی میری اپنے ہم عمر ہیں, جو ہماری یوتھ ہے پاکستان کی, دیکھیں یار آپ لوگوں کا بہت میجر کنٹریبیوشن ہے. جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے, حالات جس نہج کے اوپر بھی جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ لوگ رسپانسبل ہیں حالات کو اس طرف لے کے جانے میں. آپ لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے اپنا ذہن کھول کے دیکھنا چاہیے. آپ نے سب کے دور دیکھ لیے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو نعمت اللہ خان صاحب کا وہ دور یاد نہ ہو, لیکن آپ کے سامنے اس وقت حافظ نعیم الرحمان بھائی کی اسٹرگل موجود ہے. کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو, ایسے مسائل, بحریہ ٹاؤن, ہو گیٹس انوالوڈ ان دیٹ ایشو یار, مطلب بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ ہو, نسلا ٹاور کا مسئلہ ہو, لوگوں کو ان کے چیکس دلوا رہے ہیں. یہ بندہ جو اپنے دل میں عوام کا درد رکھتا ہے اس کو فالو کریں, اپنے ذہن کو کھول کے, اپنے دل کو کھول کے سوچیں اور اس بار ترازو کے اوپر مہر لگائیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں حافظ نعیم الرحمان آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے شو میں. اللہ حافظ.